أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم فالله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على الدين كله ولو كره المشركون. بالله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
عليم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ 7 آیات سورۃ الصف کی تلاوت کرنے کا شرف، سعادت اور برکت حاصل کی ہے۔ ویسے تو عربی الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات ہیں، رب کی طرف سے بھیجا گیا وہ خط آپ کے نام، ہم سب کے نام ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے رب نے ہمیں کیا لکھ کے بھیجا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ ضروری ہے، اور قرآن کریم کا ایک یہ حق بھی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، اور پڑھا سنا سمجھا جائے۔ سمجھنے کے لیے پھر ترجمہ ضروری ہے، تو جب سمجھا جائے پھر ایک حق اس کا یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کے بعد پھر اس کا ایک حق اور بھی ہے کہ اسے آگے لوگوں کو بتایا بھی جائے، یعنی تبلیغ اور اشاعت۔ تو اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الصف کی صفات میں یہ بھی صفت ہے اس کی کہ جو بندہ جس کے گھر میں بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، خواہ وہ بھائیوں کا ہو، بہنوں کا ہو، دوستوں کا ہو، یا گھر کے اندر میاں بیوی کا ہو، یا اولاد والدین کا ہو، یا والدین کا اولاد کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی جھگڑا، یا کوئی ایسا نافرمان بچہ جو کسی کی بات نہ مانتا ہو، نافرمانی کرتا ہو والدین کی، اس کے لیے اس سورہ صف کو 3 بار جس گھر میں تلاوت کر لیا جائے روزمرہ کی بنیاد پہ، اللہ خالق کائنات یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ اس گھر میں تمام قسم کے لڑائی جھگڑے فسادات جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے آغاز میں یہ ہے کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو وہ خود کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی وہی کام کہتا ہے کہ تم بھی وہ کرو، یعنی اچھے اعمال خود کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے۔ ویسے تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے الفاظ سنتے بہت جگہ سے ہیں، کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی بہت جگہ پہ ہیں، لیکن پڑھنے والے، کہنے والے، سننے والے اچھے کام کرتے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے ہو، اچھے اعمال جو تم کرتے ہو وہی آگے کہو، وہ اعمال نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں۔ آغاز اس کا یہاں سے ہو رہا ہے، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور جتنی بھی صورتیں سبح سے شروع ہوتی ہیں یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ اب 7 نمبر آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کے معنی ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھے، جھوٹ باندھے، جھوٹا بہتان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ یہاں لوگ صرف آپس میں ایک دوسرے پر بہتان بازیاں نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں۔ حالانکہ کفار کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض اوقات آپ میں ہم سب دیکھتے ہیں کوئی بندہ بڑا ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اگر یہ ظالم ہے تو
اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، لیکن اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نست و نابود کرے، مودی شیطان کی طرح، جس طرح اس نے ظلم کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ سوئے ہوئے نہتے شہریوں پہ، مسلمانوں پہ ظلم کروایا، رات کو سوئے ہوئے لوگوں پہ فوج کے ساتھ لڑنے کے بجائے سوئے ہوئے معصوم بچے اور بچیوں پہ اور خواتین پہ، بوڑھوں پہ ظلم کیا۔ مسلمان یہ نہیں کرتے، چاہے حالت جنگ میں ہوں، سامنے بچے آ جائیں، خواتین آ جائیں یا بوڑھے لوگ آ جائیں، مسلمان یہ کام نہیں کرتے، یہ کفار کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ان کے لیے اور کیا دعا ہوگی؟ ہدایت کی دعا نہیں، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نست و نابود فرما۔ اس عرض پاک سے، خطہ زمین سے ایسے ناپاک اور ظالموں کے وجود کو ختم فرما دے۔ آپ جانتے ہیں پاک فوج جس کا مقابلہ دنیا کی طاقتیں یہود و ہنود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، ہندو ہوں، کوئی نہیں کر سکتے۔ تو جو سوئے ہوئوں پہ حملے کر دیں اور معصوم جانوں پہ حملے کر دیں وہ ہیں ظالم۔ ظالم سے اللہ نجات عطا فرمائے، اس کو نست و نابود فرمائے۔ 8 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اور کافر یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور جو ہے، کیا؟ اللہ کا نور یعنی دینی الاسلام، اللہ کا دین اسلام اور قرآن، اللہ کا پاک کلام، اس کو اپنی پھوکوں سے، اپنے منہ کی بیافواہی، اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ یہ کفار اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اللہ کے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، جو نبی کریم علیہ السلام پیغامات لے کے آئے ہمارے لیے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں ہم انہیں اپنی پھوکوں کے ساتھ بجھا دیں گے، جبکہ وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اور اپنی پھوکوں سے نہیں بجھا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنا نور مکمل کرنا ہے، یعنی ہر جگہ پہ دین اسلام کا غلبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا غلبہ کرنا ہے۔ اس غلبے پہ چاہے کافروں کو برا لگے، انہیں ناپسند ہو، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر برا منائے، کافر برا مناتے ہیں تو اللہ اپنا دین کامل کر دے گا اور اس کا غلبہ کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ، 9 نمبر آیت ہے، بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ اس نے غالب کرنا ہے، غالب کر دے گا، غالب اسلام ہو کے رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ ہندو، چاہے یہ مشرکین، چاہے پتھروں کے پجاری، چاہے درختوں کے پجاری، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری اور سانپوں کے پجاری اور جانوروں کے پجاری اور ہر چیز کی پوجا کرنے والے یعنی مشرکین برا ہی منائیں، بڑے برا مانے، تو آگے 10 نمبر آیت میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، 10 نمبر آیت کا ترجمہ بتانے لگے ہیں اور اس کے بعد 3 آیات باقی ہیں۔ ترجمہ بتا کے تو پھر ہم اگلی ایمان کو پیغام آ رہا ہے، کون سا ہمیں آ رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمیں پیغام آ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار خوشی سے جھومنے لگتے، خوشی سے جھومنے لگتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ توجہ فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم ارشاد فرمانے لگا۔ یعنی وہ خود کو اہل ایمان سمجھتے تھے، ایمان والا سمجھتے تھے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
حضور کی غلامی یہ بہت بڑی مسند ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں تمہاری رہنمائی نہ کروں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم جو تمہیں بچا لے، کس سے بچا لے؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں میں ایسا کاروبار نہ بتا دوں جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ، عذاب علیم۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 11 نمبر آیت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ یہ تجارت بتائی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تجارت بتائی ہے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے جس میں ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جس میں انسان جلیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں، جو حضور کے غلام بن گئے ہیں، انہیں بچا لیا جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تو تم ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ اس کے بعد کیا کرو؟ فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو۔ کیا کرو؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ ابھی اس بات کو آپ غور سے اور توجہ سے سن لیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، جنگ شروع ہو چکی ہے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، یہود و ہنود کے ساتھ۔ یہود بھی ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اسلحہ بھیج رہے ہیں ان کو، مشرکین کو۔ تو یہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھو، اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھو، اور توجہ کریں، ایمان بھی رکھو اور کیا کرو؟ تم جہاد کرو، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ۔ یعنی اگر مال کی ضرورت پڑے تو سب کچھ جہاد کرنے والوں پہ لگا دو، یا خود اپنے اوپر لگا کے جہاد کر دو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کی فرمایا؟ مالاں دے نال جہاد کرو اور جاناں دے نال اللہ دی راہ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانو تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ یعنی اگر تمہیں علم ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تمہارے پاس کچھ علم ہو، تو سب سے بہتر یہی ہے۔ 11 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھو گے اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے سب کچھ، اور یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کیا کرے گا؟ تمہیں بخش دے گا۔ آخو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش پہ کہیں سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ بخشے تو اس پہ کوئی کسی کا زور نہیں ہے، اور اگر وہ نہ بخشے تو ہم کہاں جائیں گے؟ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، ہم کیا بنیں گے؟ تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ کس کو بخشے گا؟ جو جہاد کرے گا یا جہاد کرنے والوں کا ساتھ دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ، اور انعام ہوگا تمہارے لیے، اللہ داخل کرے گا تمہیں کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔
کسی نو اللہ ایڈا وڈا گھر دے دے جس طرح میاں صاحب نو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا نال پارک کے بچے کھیل دے بھی نے. اگر آپ کو ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ بڑا گھر دے دے جس میں سے نہر بھی بہ رہی ہو, جس میں اتنا بڑا گھر ہو, کم از کم لاہور شہر کے جتنا بڑا گھر ہے جی, اتنا بڑا گھر ہو کہ اس میں نہر بھی بہ رہی ہو اور باغات بھی ہوں, ہر قسم کے پھل بھی ہوں, یہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جہاد کرے گا یا جہاد کرنے والوں کا ساتھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دے گا, اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اسے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا, جنت میں داخل فرمائے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کس جنت میں؟ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش کے معاف فرما کے تمہیں باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ بہترین رہنے کی جگہ ہوگی, بہترین یعنی عالی شان محلات ہوں گے جہاں اللہ تمہیں لے جائے گا. اور تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, پاک جگہ ہوگی, پاکیزہ محلات ہوں گے, بسنے کی جگہ, بہترین جگہ ہوگی رہنے کی. ذالک الفوز العظیم, تو یہی بڑی کامیابی ہے. کیا ہے یہ؟ اچھا, جس کو آپ نے کچھ بھی نہیں نہ سمجھا, اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہترین کامیابی ہے جسے آپ کچھ نہیں سمجھ رہے. ذالک الفوز العظیم. اچھا, یہ تو خیال آتا ہے بعض لوگوں کو کہ اچھا جدو مریں گے دیکھی جائے گی جنت کیڑی ملتی ہے, ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں نا, ہم نے سنا ہے تو صرف حضور سے سنا ہے, جنت اور دوزخ کا تذکرہ حضور سے سنا ہے. تو اس پہ میں کہتا ہوں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو ہمیں حضور نے بتایا. آخری آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد ہم درود و سلام کی مجلس میں داخل ہوتے ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, یہ تو سارے انعامات آخرت کے ہیں نا, تسی مخاطب ہے جے پلا میرے نال, کون کون سن رہا ہے تقریر؟ یہ تقریر نہیں سنائی جا رہی, یہ صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. جو قرآن کریم ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں وہ 7 آیات کا ترجمہ آپ کو دیا جا رہا ہے, وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے. ایویں ہی آئے کروں, ایویں ہی چلے گے. روٹی تو اللہ آپ کو گھر بیٹھے بھی کھلا دیتا ہے, لیکن آپ قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں. تو توجہ فرمائیں آخری آیت. اچھا, یہ جتنے انعامات بتائے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم تنجیکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہ سارا کچھ کرو تو تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم, بخشش ملے گی, ذنوبکم, گناہ بخشے جائیں گے, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم, اور تمہیں جنت ملے گی, باغات ملیں گے, نہریں ملیں گی, محلات ملیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ تسی آندے ہو ایتھے بھی تو کچھ دیکھن نو لبے, کی لبے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے, دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو ہمیں فتح ملے. کون چاہتا ہے ہمیں فتح ملے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تسی چاہتے ہو کہ سانو فتح ملے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, تے پھر سن لو نصر من اللہ وفتح قریب, تسی چاہتے ہو اسی لڑن جائیے کہ اللہ تعالیٰ دی مدد ساڈے شامل حال ہوگی اور ہمیں فتح مل جائے اور نصرت مل جائے, اللہ تعالیٰ کی کامیابی کامرانی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ بھی عطا کرے گا. اچھا, اگر یہ بات حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نصرت اور مدد عطا فرمائی, بدر کا واقعہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. 313 ہزاروں کے مقابلے میں آئے اور 313 کو فتح ہوئی, ہزاروں کو نہیں ہوئی. غیب سے اللہ نے مدد فرمائی, فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. بدر کا واقعہ جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس سے آگے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی, اتنی بڑی فتح عطا فرمائی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے واپس تشریف لائے تو 10,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے. جب مکے سے ظلم و ستم کی وجہ سے تشریف مدینہ شریف لے گئے تھے، ہجرت فرمائی تھی، تب چند افراد تھے، ہزاروں لاکھوں نہیں تھے بلکہ سینکڑوں تھے، اور ہجرت کر لی. اور جب وہاں سے پھر واپس تشریف لائے تو 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی کہ سارے مکے کو حضور کا غلام بنا دیا، مکے والوں کو حضور کا غلام بنا دیا. اتنی بڑی فتح عطا فرمائی. اگر وہ پچھلی فتح کو دیکھیں تو وہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج اگر مسلمان ڈٹ جائیں ایمانی جذبے کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جانوں کے ساتھ مالوں کے ساتھ تیار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی غزہ والوں کو مدد عطا فرماتا ہے، فلسطین والوں کو نصرت عطا فرماتا ہے، حماس والوں کی ایسے مدد فرماتا ہے کہ چند افراد ہونے کے باوجود بھی یہود و ہنود جو بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ فلسطین والے جو ان کے ڈرون کیمرے آتے ہیں، وہ ڈرون کیمرے کتنے قیمتی اور بھاری ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جوتوں سے پکڑ کے انہیں نیچے گرا دیتے ہیں، اپنے جوتوں سے پکڑ کے انہیں نیچے. یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب. اگر اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی آج اس طرح سے مدد فرما رہا ہے، تو آج جو لوگ کفر کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ، ہنود کے ساتھ، انڈیا والوں کے ساتھ، مودی شیطان کے ساتھ اگر کوئی بندہ رحمان جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی عطا فرمائے گا اور نصرت بھی عطا فرمائے گا. آخری بات، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، بشارتیں ہیں. اللہ خالق کائنات کس کے لیے؟ ایمان والوں کے ساتھ، جن کے سینوں میں ایمان ہے اللہ خالق کائنات انہیں عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا. 7:30 بجے تقریباً محفل شروع کی تھی، 9:30 ہو گئے. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ 2 گھنٹے کی مجلس جو آپ نے ٹائم نکالا، اللہ خالق کائنات اس پہ آپ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے. درود و سلام کے لیے سبھی احباب کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہ آسیو آم لو دامن مصطفیٰ دامن پھر پڑھو رب کی رحمت از تو پھیلے غوث اعظم مرگنج بخش عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات یا الہی واسطہ
رسول یہ سلام آج ثنا فرمانا قبول. تشریف رکھیں. ایک بار سورہ الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ کے مل کر دیں. دعا فرمائیں گے آپ؟ دعا فرمائیں گے. شیطان الرجیم. بسم اللہ. آپ نے بھی دعا فرمانی ہے. فرمانی ہے، میں نے بتایا فرمانی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اس درود و پاک محفل میں جمع ہیں. اے میرے پروردگار یہ تیرا کرم ہے اس اہل خانہ پہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلوایا اور ہمیں آج یہاں پر حمد و ثنا کی. قرآن حافظ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور اس کا جو ترجمہ فرمایا ہے. اللہ ہمیں جو ہدایت ملی ہے اس پاک کلام سے یا اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم یقیناً بہت گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں. ہمیں آسرا ہے تیرے حبیب کی امتی ہونے کا صدقہ. یا اللہ ہماری تمام ریاکاریاں، سیاکاریاں، بدکاریاں دور عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے. یا اللہ ہم جن کے لگ لگے یا اللہ ان کی خصوصی نظر کرم ہمارے اوپر عطا فرما دے. اے میرے پروردگار ہمیں اپنے پیر و مرشد کی نگاہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے. یا اللہ ہم اپنے مرشدوں سے وہ فیض حاصل کر سکیں جس سے ہمارے سینے مدینے بن جائے. اور جس طرح ہم نے حافظ صاحب کو سنا آج انہوں نے ہمیں قرآن پاک سنایا، اس کی تلاوت سوچ انداز میں سنائی. ہمارا بھی دل مچلتا ہے کہ یا اللہ ہم اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں. جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا اور بیان فرمایا ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار جتنے حاضرین اس محفل میں جمع ہے یا اللہ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف عطا فرما. ان کے جتنے آباء و اجداد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان کامل ایمان لے کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف عطا فرما. یا اللہ سب کی قبر کے عشق کے منظروں میں آسانیاں عطا فرما. سب کی قبر کو حد نگاہ وسیع عطا فرما. یا اللہ سب کو قبر میں پیارے آقا کے صدقے جنتی کفن عطا فرما. روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما. پیارے آقا کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام نصیب عطا فرما. اے میرے پروردگار بڑا کریم اور رحیم ہے سونے. اس طرح یہ تدبیر بنائی حافظ صاحب نے آمین آمین اسی طرح یا اللہ اس محفل کا انعقاد کرنے اور کروانے والوں کو اپنی خصوصی رحمت برکت عطا فرما اور ہمیں وہاں سے آگے اپنا حصہ مستفید کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. ہمیں ان نیک بندوں کے لڑ لگا دے یا اللہ جن پہ تیرے اور تیرے حبیب کے انعامات ہیں. یا اللہ جن پہ تیرے حبیب کی رحمتیں ہیں، نظر کرم ہے، نظر عنایتیں ہیں. ہمیں ان کا تابع دار بنا دے. ہمیں ان سے دیکھ کے سیکھ کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی. آمین آمین. یا اللہ یقیناً ہماری جو پچھلی زندگی گزری ہے یا اللہ وہ بہت سارے گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے گزری ہے. ہم اس کی سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ آمین. اس سچی توبہ کو قبول فرما اور ہمیں آئندہ باقی ماندہ زندگی اپنے انصاف کے طریقے پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اہل خانہ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. ان کی گھر پہ اپنی رحمت و برکت پر نزول عطا فرما. ان کے کاروبار میں رحمت و برکتوں کے نزول عطا فرمایا. پروردگار تو بڑا کریم اور رحیم ہے سونے. مکہ اور مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے. الہی طرف نے بھڑکنے کی توفیق دے تیرے مرتضیٰ سوزے صدیق. آمین. جب وہ دم واپسی کو زبان پہ جاری کو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین. جو صحیح کلام پاک پڑھا گیا، پڑھایا، سنا سنایا، نعت خوانی، ذکر اذکار، ختم پاک، ختم خواجگان نقشبندیہ شریف اور بالخصوص فاتحہ شریف جو پڑھ کے مل کی گئی، مالک مولا تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و منظور فرما.
اس کا اجر و ثواب جو تیری بارگاہ میں مقدر ٹھہرا، مالک مولا سب غلطیوں کو معاف فرما کے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ دیا نذرانہ پیش کیا مقبول و منظور۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، پنجتن پاک نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، شیخین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء روح زمین، اولیاء امت مصطفیٰ کریم، بالخصوص اہل بیت اطہار، ائمہ فقہ، ائمہ ولایت، بالخصوص اولیاء روح زمین، اولیاء امت مصطفیٰ کریم، اولیاء سلاسل اربع، اولیاء نقش بند، بالخصوص اولیاء لاہور، اولیاء چورا شریف، اولیاء علی سیدہ شریف، اعلیٰ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر محمد بشیر نقشبندی حادی جماعت رحمۃ اللہ، اہل خانہ کے اعزا کربا، ننیال ددیال سسرال، اساتذہ، ساری مجلس کے جتنے بھی اعزا کربا، اور بالخصوص میاں برادران کے والد گرامی قدر جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، سب کی روحوں کو اصال ثواب کیا مقبول و منظور فرما، کلمہ گو کی روحوں کو اصال ثواب کیا مقبول و منظور فرما، اور مالک مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما کے درجات بلند فرما۔ ان کے درجات بلند ہو چکے مالک مولا تیرے نیک پاک برگزیدہ بندے ان کے فضل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے رزق روزی میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما دے مالک مولا۔ بالخصوص محترم جناب حافظ صاحب، میاں محمد ذیشان صاحب، عثمان صاحب، ارسلان صاحب، آپ کے رزق کاروبار میں، مال و جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمانا، بالخصوص والدہ محترمہ کو صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمانا، اہلیہ کو تندرستی، صحت، سلامتی عطا فرمانا، بچوں کی خیر فرمانا، بزرگوں کی خیر فرمانا۔ بابا جی کے لیے دعا کرتے ہیں، طاہر بھائی کے لیے، پیر علی رضا حیدری جماعتی صاحب کے لیے، راجہ بھائی کے لیے، دیگر جتنے احباب تشریف لائے ہیں، قاری صاحبان، حفاظ، قرا، جتنے احباب محبت و مودت تشریف لائے بیٹھے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بچے، طالب علم، مالک و مولا سب کے لیے خصوصی دعائیں ہیں۔ اپنی پاک اور بلند بارگاہ سے مالک و مولا درجہ قبول اور شرف و سعادتیں ہمیں عطا فرمانا، اور مالک و مولا بالخصوص افواج پاکستان کو، اور جو بالخصوص جہاد لڑ رہے ہیں، محاذ پر ہیں، بارڈروں پہ ہیں، سرحدوں پہ ہیں، مالک و مولا سینہ تانے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، مالک و مولا سب کی غیبانہ مدد و نصرت عطا فرمانا، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمانا، اور ان شیطانوں کو مالک و مولا نست و نابود فرمانا، ظالموں سے ہم سب کو نجات عطا فرمانا۔ جہاں کہیں بھی مسلمان یہودوں کے ہاتھوں، کفار و مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کے شکار ہے، مالک مولا اپنی رحمت سے نجات عطا فرمانا، رہائی عطا فرمانا۔ میرے مولا میاں برادران بالخصوص ہر ماہ دسترخوان بچھاتے ہیں، تیری مخلوق اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے لنگر رشید کا بہترین انتظام کرتے ہیں، ان کے دسترخوان کو بھی وسیع فرما اور رزق کو بھی وسیع فرما، اور ان کے توسل سے ہم سب کے دسترخوان کو وسیع فرمانا۔ اے مالک و مولا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے خاص دعا ہے، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان علیہ رسول۔ جتنی دعائیں طاہر بھائی نے کی، ہم نے کی، آپ سب نے کی، آمین کہا۔ اللہ خالق کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ سب کی دعاؤں کو درجہ قبول عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلیہ وسلم۔